بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ ابن دینار عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا من العرب لقیہ بطریق مکہ فسلم علیہ عبداللہ وحملہ علی حمار کان یرکبہ وعطاہ عمامة کان علی رأسہ فقال ابن دینار فقلنا له اصلحك الله انهم الاعراب انهم يرضون باليسير فقال عبد الله ان ابا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ابر البر صلة الوالد اهل ود ابيه۔ ترجمہ عبداللہ ابن دینار کی روایت ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک گاؤں کا رہنے والا آدمی مکے کے راستے میں ملا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کو سلام کیا اور وہ جس گدھے پر سوار تھے اس پر اس گاؤں دیہاتی کو بھی بٹھا لیا اور اس کو اپنے سر کی پگڑی بھی دے دی۔ ابن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ گاؤں والے تھوڑے پر بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا کہ اس آدمی کا باپ میرے والد عمر ابن خطاب کے دوست تھے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ سب سے بڑی نیکی لڑکے کا اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ ترجمہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار کی رضامندی باپ کی رضامندی سے ہے اور خدا کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فعزز ذلك الباب او احفظه۔ ترجمہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیان کا دروازہ ہے، اب تم چاہو تو اسے ضائع کر دو اور چاہو تو اس کو محفوظ رکھو۔ قرآن کریم کی ایک آیت جس کا اس کتاب کے شروع میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کعبے کی طرف منہ کر لے نماز پڑھ لے، صرف یہی نیکی نہیں ہے، نیکی یہ بھی ہے من آمن باللہ کہ آدمی اللہ پر ایمان رکھے، فرشتوں پر ایمان رکھے، نبی انبیاء پر ایمان رکھے، قرآن کریم پر ایمان رکھے، پھر اسی کے ساتھ آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرے، ان کے ساتھ محبت کا، احترام کا، عزت کا، وقار کا برتاؤ کرے۔ یہ ایک ترتیب سے اللہ پاک نے بتایا۔ اسی سلسلے کی یہ 3 حدیثیں ابھی میں نے پڑھی جس میں باپ کے تعلق سے تینوں حدیثوں میں تذکرہ ہے کہ باپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں اور متبع سنت ہونے میں تمام صحابہ شریک ہیں، لیکن اللہ نے ان کو نمایاں مقام دیا تھا۔ اور میں نے شاید پیچھے یہ بات بتائی کہ صرف عبادات کے معاملے میں ہی حضور کی باتوں کی اتباع اور پیروی پر بس نہیں کرتے تھے، ہر عمل میں حضور کا اتباع اور پیروی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے
جنگل کا معاملہ تھا، ایک مقام آیا تو انہوں نے سواری روکی اونٹنی، اسے بٹھایا، نیچے اترے اور جا کر کے جیسے آدمی پیشاب کرتا ہے اس حیت پر بیٹھ گئے۔ اب جو لوگ ساتھ میں تھے انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے نہ ڈھیلا استعمال کیا نہ پانی استعمال کیا، اور جب وہ وہاں سے اٹھے تو دیکھا کہ وہاں پر پیشاب بھی نہیں کیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے پیشاب بھی نہیں کیا، اگر پیشاب کرتے تو ڈھیلا یا پانی استعمال کرتے پاکی کے لیے، ہم نے دیکھا آپ نے وہ بھی نہیں کیا، تو جب آپ کو پیشاب کی حاجت اور ضرورت نہیں تھی تو آپ نے پورے قافلے کو روک کر کے اپنی سواری بٹھا کر کے اس سے اتر کر کے آپ نے پیشاب جس طرح آدمی کرتا ہے اس حیت کی طرح آپ بیٹھ گئے اور پیشاب بھی نہیں کیا۔ اگر آپ کو پیشاب نہیں کرنا تھا تو یہ سب بھی نہیں کرنا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر اپنی سواری اپنی اونٹنی بٹھائی تھی جہاں میں نے اپنی اونٹنی بٹھائی۔ اس کے بعد میرے آقا سواری سے اترے اور جس جگہ میں نے استنجا کرنے والوں کی حیت لے کر کے میں بیٹھا، حضور بھی اسی طرح یہاں پر بیٹھے تھے اور حضور نے استنجا کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے پاکی اختیار کی تھی، تو مجھے پیشاب کی حاجت نہیں تھی، لیکن میں نے اپنے محبوب کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے تو میں نے اس کی اتباع اور پیروی کی۔ ایسے صحابی تھے، ان کی یہ روایت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، پہچان گئے، سلام کیا، ادب و احترام کے ساتھ ملے اور اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا، اور جب وہ شخص سواری پر بیٹھ گیا تو جہاں تک جانا تھا گئے۔ اس کے بعد جب علیحدگی ہونے لگی کہ بھئی اب ٹھیک ہے تم اپنا راستہ ہم اپنا راستہ، اب آگے دونوں کا راستہ ایک نہیں تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر سے عمامہ اتارا اور اس شخص کو دیا۔ وہ زمانہ بڑی غربت کا زمانہ تھا اور اس طرح کسی کو نوازنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ تو ساتھ میں جو لوگ تھے ان میں سے جو آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر کے بہت قریب تھا، اس نے کہا کہ یہ شخص گاؤں دیہات کا رہنے والا غریب آدمی، آپ اس کو تھوڑا سا بھی کچھ دے دیتے تو وہ راضی اور خوش ہو جاتا، اس کو اپنے سر کا عمامہ اتار کر کے آپ نے دیا، اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے کچھ بھی تھوڑا بہت آپ دے دیتے تو وہ راضی اور خوش ہو جاتا۔ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا تھا کہ اس شخص کا باپ میرے باپ حضرت عمر ابن خطاب کا دوست تھا، ان کے ساتھ محبت تعلق رکھتا تھا، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نیکیوں میں سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب میرا باپ بھی نہیں ہے، حضرت عمر کا انتقال ہو گیا اور اس شخص کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو نسبت ہے، یہ اس شخص کا بیٹا ہے جو میرے والد کے دوست تھے، اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی۔ دوسری حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا سے ہے، یعنی والد اگر تم سے راضی ہیں تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی رہے گا،
اور والد اگر تم سے ناراض ہے کسی مناسب وجہ سے، کسی شرعی وجہ سے، تو اللہ بھی تم سے ناراض رہیں گے۔ باپ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کی رضا اور ناراضگی والد کی رضا اور ناراضگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کہاں اللہ رب العالمین اور کہاں ان کی رضا اور ناراضگی اور کہاں ہم جیسے لوگ۔ لیکن باپ بیٹے کے رشتے میں باپ کا جو مقام ہے، اگر آدمی اس کا پاس و لحاظ کرے اور اپنے والد کو راضی اور خوش رکھنے کی کوشش کرے تو اس عمل سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے والدین کو ستایا، پریشان کیا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کے حق کو ضائع کیا اور اس وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہیں تو اللہ بھی ہم سے ناراض رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، درمیان والا دروازہ ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ فَإِنْ شِئْتَ فَعَزِّهْ، تو اگر چاہے تو اسے ضائع کر دے، یا اگر چاہے تو اس کی حفاظت کر۔ ظاہر بات ہے آدمی جنت میں جائے گا تو دروازے سے ہی جائے گا۔ اگر والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے وہ کھلے گا تو ہم جائیں گے، اور اگر وہ دروازہ بند کر دیا گیا تو ہم نہیں جا سکیں گے۔ اس لیے شریعت میں ماں باپ کا بہت بڑا مقام، ان کو ہمیشہ راضی اور خوش رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہیں اور وہ وجہ مناسب بھی نہیں ہے، ناراضگی والی بات نہیں ہے لیکن ناراض ہیں، تو بھی ہم کو ان کو منانے کی، راضی کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ فرمان ٹرسٹ کیا ہے؟ ٹرسٹ قانونی طور پر وہ جماعت ہوتی ہے جو گورنمنٹ میں رجسٹرڈ ہوتی ہے اور اس کے لیے کچھ بائی لاز ہوتے، قاعدہ قانون ہوتا ہے۔ یہ فرمان ٹرسٹ ہے، غریب بیمار لوگوں کے علاج و معالجے میں مدد کرتا ہے، اور اس کے مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر اس کی ممبر شپ لیتے ہیں اور سال میں ایک مرتبہ 365 روپیہ آپ جمع کراتے، یعنی ایک دن کا 1 روپیہ، سال بھر میں اگر آپ بیمار ہوئے تو آپ کے علاج و معالجے پر جو خرچ آئے گا وہ خرچ یہ ٹرسٹ کرے گا۔ ظاہر بات ہے علاج و معالجہ آج اتنا مہنگا ہو گیا کہ یہ ساری اسکیمیں بنانی پڑ رہی، خاص طور پر ڈیلیوری کے مسئلے کو لے کر کے آج جو صورتحال ہمارے شہر میں ہے کہ 30-40 ہزار روپیہ تو کہیں نہیں گیا۔ ایک غریب مزدور، ولادت تو سب کے گھر ہوتی ہے، شادی تو سبھی کرتے ہیں، اگر ایسا مرحلہ آ گیا تو اتنا بڑا خرچ کرنا آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا، اور عام طور پر پھر غریب آدمی مرتا کیا نہ کرتا، ذلت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور پھر اس سے مانگ، اس سے مانگ، اس سے مانگ، اس طرح کی صورتحال بنتی۔ یہ طریقہ کار باہمی امداد و تعاون کا ہے کہ اگر 1000، 2000، 5000، 10,000 لوگ ممبر بنتے ہیں اور سب جو ہے 365 روپیہ جمع کراتے ہیں تو ایک بڑی رقم اکٹھا ہو جاتی، اور پھر اس سے کسی غریب کے علاج و معالجے کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے سال بھر میں سب بیمار نہیں ہوتے، سب کو ضرورت نہیں پڑتی، اکثر کو ضرورت پڑتی ہے، تو یہ ٹرسٹ ان کا علاج و معالجہ کرتا ہے۔
پچھلے دنوں اس نے ایک پروگرام یہ بھی کیا کہ جتنے مسجد کے ائمہ ہیں، مؤذنین ہیں، شہر کے علماء ہیں، وہ اگر ممبر شپ لینا چاہیں تو ان کو 365 روپیہ بھی جمع کرانے کی ضرورت نہیں، وہ ممبر بن جائیں۔ اگر ان کے گھر اس طرح کا کوئی معاملہ علاج و معالجے کا پیش آتا ہے اور ان کے لیے خرچ کرنا مشکل ہو رہا ہو تو یہ ٹرسٹ ان کا علاج کروائے گا۔ یہ میری نگرانی میں چل رہا ہے۔ کسی نے یہ پوچھا ہے کہ کیا یہ آپ کی نگرانی میں چل رہا ہے، تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں، یہ میری نگرانی میں چل رہا ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ ہمارے محلے میں ایک آدمی رہتا ہے جو نہ تو عالم ہے اور نہ ہی مفتی، وہ یہ کہتا ہے کہ اس سال رمضان المبارک میں 21ویں شب میں شب قدر تھی، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے معرفت کا علم ہے، ایسے شخص کی باتوں کا یقین کرنا کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے اس بات کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ کون سی رات شب قدر تھی۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، جو صاحب معرفت اور صاحب نسبت اور تصوف و سلوک میں اپنا مقام رکھتے ہیں، ان کو زیادہ سمجھتا۔ اور پھر آپ اس سے چلے جائیں، اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، اور آگے چلے جائیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، کیا ان کو نہیں یہ بات سمجھتی تھی؟ اس لیے اس طرح کا دعویٰ کرنا کہ میں صاحب معرفت شخص ہوں اور مجھے معلوم ہے، اگر اس طرح بالیقین بتا دینا ہوتا تو اللہ پاک اپنے محبوب نبی کو بتا دیتے اور حضور ہم کو بتا دیتے۔ لیکن جب حضور کو نہیں بتایا گیا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس سال آپ نے یہ بات فرمائی تھی، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اس رات کا علم دے دیا گیا تھا، لیکن پھر اللہ نے وہ بات واپس لے لی، یعنی حضور سے بھی بھلا دی گئی۔ تو ہم میں سے کس کو یہ مقام و مرتبہ مل سکتا ہے؟ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بزرگی اور ولایت میں صاحب معرفت و نسبت ہونے میں ہم کو تو کوئی تردد نہیں ہے۔ ہم نے ان کو، جن لوگوں نے دیکھا ہے، ان سے جو سنا ہے، وہ لوگ جو باتیں بتاتے ہیں اس کی وجہ سے ہم کو یقین ہے کہ وہ صاحب نسبت، صاحب معرفت اور اللہ کے ولی تھے۔ ان کا ایک خادم تھا بنگال کا، وہ 30 سال حضرت کی خدمت میں رہا۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ 30 سال کے بعد جب وہ اپنے گھر واپس گیا، اپنے وہاں اپنی بستی میں رہنے کے لیے، تو وہاں جا کر کے اس نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا کہ میں ابدال ہوں۔ جانتے ہو نا ابدال؟ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہوتا ہے، اور اس غیبی نظام میں کچھ لوگوں کو کچھ ذمہ داریاں دی جاتی۔ ہم نے اپنے بڑوں سے جو بات سنی ہے کہ ابدال ہوتے ہیں، ابدال کے اوپر قطب ہوتے ہیں، اور قطب کے اوپر غوث ہوتے ہیں، یہ ہم نے سنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو کچھ ایسا بلند مقام دیتے ہیں کہ وہ سماج میں، اس دنیا میں کچھ نہ کچھ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم، سنا ہے ہم نے۔ تو ابدال کا ایک مقام ہوتا ہے، ابدال کا ایک مقام ہوتا ہے، اور غیبی نظام ان کے ذریعے سے چلتا ہے۔ تو اس شخص نے کہنا شروع کیا کہ میں ابدال ہوں، تو لوگوں نے اس کے متعلق شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور کہا کہ آپ کا خادم آیا ہے بستی میں واپس، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ابدال ہوں۔ تو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پہلے وہ گوشت تھا،
اور اب دال ہو گیا ہے. یعنی آدمی جب یہ دعویٰ کرے کہ میں تو اللہ کا ولی ہوں اور صاحب نسبت ہوں، صاحب معرفت ہوں، اس کو یہ حق نہیں. اپنے بارے میں کوئی کچھ بھی دعویٰ کر سکتا ہے. اس لیے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ کسی ولی کا اپنی ولایت کے اوپر یقین رکھنا اچھی بات نہیں، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ یقینی بات ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اشہد انی رسول اللہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول. جب آپ نے دعویٰ کیا تو آپ نے اپنی نبوت اور رسالت پر خود اپنے آپ کو گواہ بھی بنایا. تو یہ جو دنیا کا غیبی نظام ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. ہم نے کتابوں میں پڑھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا اور دہلی کے حالات لا اینڈ آرڈر کو لے کر کے بہت نرم تھے. تو ایک خادم تھا، اس نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت دلی کا معاملہ کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، دلی میں جو شخص آج اس وقت ابدال ہے، جس کے ہاتھ میں ذمہ داری ہے دلی کی، وہ بہت نرم و دل ہے، اس کی وجہ سے معاملہ ڈھیلا ڈالا ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت وہ کون ہے؟ تو کہنے لگے تم پوچھ کے کیا کرو گے؟ لیکن وہ سر رہا، نہیں حضرت بتائیے، نہیں حضرت بتائیے. تو حضرت نے بتا دیا کہ تم دلی کی جامع مسجد جاؤ گے تو مین گیٹ کے سامنے جو زینے اترتے ہیں وہاں پر ایک آدمی، بوڑھا آدمی تربوز بیچتا ہے. دلی کا نظام اس کے ہاتھ میں. تو یہ ٹائم نکال کر کے وہاں پہنچ گیا، دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی تربوز بیچ رہا تھا. یہ وہاں گیا تو بولے مجھے تربوز چاہیے لیکن میٹھا تربوز چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب تربوز والے جیسا تربوز دیتے، ادھر سے پیٹ ادھر سے پیٹ ایسا، حالانکہ اس میں کچھ نہیں سمجھتا ہو رہتا، لیکن بیچنے کا ایک انداز ہے. تو بڑے میاں نے تربوز اٹھایا دیکھ داکھ کر کے اور تربوز دے دیا. اس نے اسے کٹوایا اور کھایا. بولے تو پھیکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دوسرا لے لو. دوسرا تربوز دیا. اس نے دوسرا تربوز بھی کٹوایا، کھایا. بولے یہ بھی پھیکا ہے، مجھے میٹھا تربوز چاہیے. تو اس شخص نے تیسرا تربوز بھی دے دیا. اس نے پھر یہ کہا کہ یہ بھی پھیکا ہے. تو اس نے تینوں تربوز واپس لے لیا، اس کا پیسہ اس کو دے دیا اور کہا کہ اب میرے پاس میٹھا نہیں ہے تو میں کہاں سے تم کو میٹھا دوں. چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد دلی کا نظام بہت ٹھیک ٹھاک ہو گیا. سب چوری چماری کرنے والے، دادا گیری گنڈا گردی کرنے والے سب نے اپنے ہاتھ پاؤں سمیٹ لیے. تو اس نے کہا کہ حضرت دلی کا نظام تو بہت ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آدمی بدل گیا ہے، آدمی بدل گیا ہے. تو اس نے کہا کہ اب کون ہے؟ بولے وہ تربوز والا جو تھا اس کا ٹرانسفر، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی جگہ دوسرا آدمی آیا ہے اور وہ پہلے جیسا نہیں ہے. تو بولے حضرت وہ کون ہے؟ حضرت نے کہا کہ جان دے کیا کرے گا پوچھ کے. بولے نہیں حضرت بتاؤ. تو بتا دیا کہ دلی جامع مسجد کے پاس ایک سقا ہے، یعنی پانی میں اپنے مشکیزہ پانی سے بھر کر کے وہ لوگوں کو فری میں پانی پلاتا ہے. دلی کا نظام اس کے ہاتھ میں. تو یہ پہنچ گیا تو اس کو ایک آدمی ایسا دکھا تو یہ وہ گیا. جانے کے بعد وہ فری میں پانی لوگوں کو پلا رہا تھا. تو اس نے ہاتھ دیا تو اس نے پہلے ہاتھ دھویا، پھر ہاتھ ایسے کیا، وہ پانی ڈالنے لگا تو اس نے ایسے کر لیا.
تو اس نے غور سے اس کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کی طرف پانی ڈالنے کے لیے بڑھایا تو اس نے ایسے کر لیا، اس نے ایک تماچا دیا اس کو زوردار والا، ایسا تماچا دیا کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ بوڑھے آدمی کو جا کے بول دینا جس نے میرا پتہ تم کو بتایا ہے کہ آئندہ اگر کوئی آدمی آیا اور یہ حرکت کیا تو تمہاری ولایت اور بزرگی سلب کر لی جائے گی۔ تو یہ ابدال ہوتے ہیں، ان کا ایک غیبی نظام ہوتا ہے۔ مفتی صاحب الحمدللہ میرا حفظ مکمل ہو چکا ہے، دور یاد کرنے کی کوئی آسان ترتیب بتائے کیونکہ میرا دور بہت کچا ہے۔ حفظ قرآن پاک کے ساتھ سبق کا پارہ آموختہ اگر آدمی اہتمام سے سناتا رہے تو اس کا حفظ پختہ ہوتا ہے۔ اب حفظ مکمل ہو چکا ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میرا حفظ پختہ رہے تو روزانہ 3 پارہ دیکھ کر پڑھنے کا معمول بناؤ۔ کوشش کرو روزانہ یاد کرنے کی، 2 رکوع 5 رکوع روزانہ یاد بھی کرو، لیکن روزانہ 3 پارہ دیکھ کر کے پڑھو۔ زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن حفظ پختہ ہو اس کے لیے دیکھ کر پڑھنے کا تجربے کار لوگوں نے یہ عمل بتایا۔ اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب حافظ قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھتا ہے، ہر سطر کو دیکھ کر کے پڑھتا ہے، تو یہ اس کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ چیز آدمی دیکھتا ہے تو جو چیز آدمی دیکھ لے وہ اس کے ذہن میں محفوظ ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے کسی کی شکل دیکھ لی تو شکل ہم کو یاد ہو جاتی، دوبارہ دیکھے تو آدمی پہچان لیتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم کو جب بار بار آدمی دیکھتا رہتا ہے تو یہ اس کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے، اور جب کبھی یہ پڑھتا ہے تو ذہن میں جو نقش ہوتا ہے وہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تجربے کار لوگ بتاتے ہیں کہ زبانی پڑھتے رہو اور کہیں اگر اٹک گئے بھول گئے، آنکھ بند کرو تو ایسا لگتا ہے کہ سامنے قرآن شریف ہے، آنکھ بند کرے تو دل دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور ذہن پہ جو نقش ہوتا ہے وہ دکھتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے آدمی اگر دیکھ کر پڑھے تو بھولے گا نہیں؟ بھولے گا۔ ہمارے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نماز میں ہم لوگ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ان آنکھوں سے۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک اس کی اجازت ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ وہاں تراویح ہوتی ہے تو تراویح کا امام قرآن شریف ایسے ہاتھ میں لے کر کے پڑھتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کی اجازت نہیں، یہ عمل کثیر ہے، اور آدمی اگر ایسے کرے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر آنکھ سے اور واقعی قرآن کریم سامنے ہے، آدمی دیکھ کر پڑھے گا تو یہ مسئلہ ہے، اور اگر سامنے اس طرح کوئی کتاب یا قرآن کریم نہیں ہے اور آدمی آنکھ بند کرے اور اس کو دکھنے لگ جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔